بگٹی صاحب بالکل ایک اور بات ہے کہ 9 اپریل سے لے کے اب تک ہم نے سازش پہ سازش جو ہے وہ دیکھی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا 9 مئی اصل میں آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی؟ دیکھیں آسما بی بی 2 قسم کی ایویڈنسز ہوتی ہیں. ایک سالڈ ایویڈنسز ہوتی ہیں, ایک سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں. بحیثیت وزیر داخلہ میرے سامنے ابھی تک ایسی کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں رکھی گئی ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں, لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنسز جتنے بھی, اور یہ فورم بھی مناسب نہیں ہے جس پر ہم سالڈ ایویڈنسز کی بات کریں. میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل ایک منظم سازش تھی, ایک آرگنائز سازش تھی جس کی سربراہی چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے تھے. فار ایگزامپل دیکھیں آسما بی بی, جس دن 9 مئی کو یہ سارے واقعات ہوئے, ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا, اسی دن ان کے لائر جو تھے وہ ان سے ملے خان صاحب سے. ملنے کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک کی, اور اس پریس ٹاک میں آئی واز ایکسپیکٹنگ ایز اے لے مین ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ بھی ان کے لائر کہیں گے کہ جی میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں. وہ ان کی مذمت کریں گے ان واقعات کی, اپنے آپ کو سوسائٹی کے ان عوامل سے جنہوں نے یہ پولیٹیکل وائلنس کا راستہ چنا تھا, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے, ان کو ڈائیورس کر دیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا. اس لائر نے کھڑے ہو کے کہا, وہ کلپنگز آپ کے پاس موجود ہے, کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈٹے رہو, کھڑے رہو. دیکھیں رائٹ ٹو اسمبل ہونے کا تو خان صاحب کو بھی حق ہے, آپ کو بھی, مجھے بھی. یہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس وائلنس کی اجازت تو نہیں دیتا. وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس رہتی ہے. تو دیٹ مینس کہ خان صاحب نے, جب لائر نے ان کو بتایا ہوگا کہ جناح ہاؤس جل چکا ہے, کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کو توڑا جا چکا ہے, قلعہ جو کے پی میں ہے اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ ہو چکا ہے, جو نشان ہے جی ایچ کیو کا جو ملٹری کا, اس میں جو تلواریں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے جس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی گئی ہے, وہ ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی. ریڈیو پاکستان کو جلایا جا چکا ہے, یقیناً ان کے لائر نے بتایا ہوگا. تو اگر وہ اس سازش کا حصہ نہ ہوتے تو وہ لائر کو کہتے کہ جاؤ باہر کہو کہ اگر میری وجہ سے یہ کر رہے ہو تو وائلنس نہ کرو, احتجاج کرو, پروٹیسٹ کرو, وہ تمہارا حق ہے, ہر شہر میں نکلو. لیکن یہ جو لوگ جنہوں نے یہ وائلنس کا راستہ چنا ہے, یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم سازش. نہیں بالکل, وہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں میڈیا ٹرائل ہونا اور ہے اور اس کو ایک پروسیکیوٹ کرنا ایک اور بات ہے. جیسے سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ اس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو جرنیل تھے, افسران تھے, وہ اس میں شریک تھے. خالی عمران خان صاحب تو نہیں تھے, ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مدد ہوگی. ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہے, وہ منظر عام پر نہیں آئی. ایک ریٹائرڈ جرنیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے سائفر کے معاملے میں انویسٹیگیشن ہوگی, ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. کیا ان سے انویسٹیگیشن ہوگی سائفر کے حوالے سے بھی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے نالج میں چند چیزیں ظاہر ہے اس وقت لائی گئی ہوں گی, تبھی انہوں نے اس کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہوگی, انہیں کو اس کی زیادہ انفارمیشن ہوگی. جہاں تک رہی بات انویسٹیگیشن کی ملٹری کی طرف سے, دیکھیں ان کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم ہے, انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی. ملٹری ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنے بڑے لیول پہ آفیسرز کے خلاف ایکشن ہوا, اور اس کے بعد جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے فرام دا سول سائڈ, جس میں جوڈیشری ہے, میڈیا ہے, ہم پارلیمنٹ ہیں, سول سوسائٹی ہے, وہ ظاہر ہے ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ادھر ان کے ہاں بھی کوئی, ہمارے ہاں بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب جو سازش کے خلاف اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ملٹری سائٹ پہ ایسی چیزیں بڑی ڈسکلوز رکھی جاتی ہیں, ان کو اوپن نہیں کیا جاتا ہے. لیکن یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ ملٹری کی سائٹ پہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے. ہمارے ہاں اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جی, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں سائفر میں کہا جا رہا ہے ان تک دائرہ کار جائے گا. دیکھیں ابھی کہنا قبل از وقت ہے, اگر جائے گا تو ضرور انویسٹیگیشن ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ ایف آئی اے اس میں انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, لیڈ ایجنسی ہے, باقی ایجنسیز بھی اس پہ یقیناً اس پہ اپنا انپٹ دے رہی ہوں گی. لیکن ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اس میں کسی کا بھی نام آئے گا, وہ یقیناً آئیں گے, پروسیکیوٹ ہوں گے, کورٹس میں جائیں گے, کورٹس ول ڈیسائڈ. یہ اب دیکھیں دسمبر 14 تک تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے نا, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہے, جب بھی ہوگا تو فروری تک تم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے. تو کتنا سپیڈی کام ہوگا 9 مئی تک کی تحقیقات کے لیے, اور کتنا یہ بڑھ سکتا ہے یہ معاملہ, اس کے اوپر کوئی آپ نے ڈیڈ لائن وغیرہ رکھی ہے؟ دیکھیں ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی اس کے اوپر, اور ہمارا جو پروسیجر چل رہا ہوتا ہے, میں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کیونکہ ایک نیوٹرل پوزیشن میں ہیں, لیکن ہم کرمنلز کے لیے نیوٹرل پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ لا جس نے توڑا ہے
پروسیکیوشن بھی ہم کرائیں گے، اور جو ہماری لمیٹڈ ٹائم میں جو ہمارے بس میں ہوا، کسی بھی مجرم کو اس کے لیے کوئی معافی یا ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ کنٹینیو رکھے گا تحقیقات کو اور اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی 6 مہینے یا 5 مہینے کے اندر یہ آپ کو لگتا ہے کہ منطقی انجام تک یہ معاملات پہنچ جائیں گے؟ یہ کہنا جو ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں کورٹ سسٹمز ہیں اور یہ چیزیں، یہ کہنا ٹائم لائن دینا مناسب ویسے بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات پھر آپ لوگ کلپس چلا رہے ہوتے ہیں بار 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 تو وہ جا اچھا،